لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا رحمت للعالمین. میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلوات کے بعد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام خوانی کے بعد، میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھے اور نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو وہ عطا فرما دے گا. نماز پڑھنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، محبوب پر درود و سلام پڑھنا ہے. محبوب پر درود و سلام پڑھنا ہے. یہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بھی بلند کرنا ہے. اور جب ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، مالک سے مانگتا جانا ہے، اللہ نے عطا فرماتے جانا ہے. ہم نے مانگتے چلے جانا ہے اور رب نے عطا کرتے چلے جانا ہے. اس کی رحمت میں کوئی تھوڑ نہیں ہے. ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا سب کچھ مانگ لیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے. وہ قادر مطلق ہے. وہ جس کو چاہتا ہے جو عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے نصیب میں نہیں بھی ہوتا نا، جب محبوب کا وسیلہ دیا جاتا ہے اللہ اس کو وہ بھی عطا فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. میرے محترم سامعین کرام، آج کا جو میرا بیان کا موضوع ہے، میں نے آپ کے سامنے دعا کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، دعا مانگنے کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، دعا کے احکامات کو بیان کرنا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ موجود ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادت. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. جس طرح انسان کے پورے وجود کے اندر، پورے جسم کے اندر دماغ ایک ایسا حصہ ہے، اگر انسان کے دماغ کے اندر یہ مغز نکال دیا جائے تو انسان کے جسم کا جو 40-50 کلو کا جو وزن ہے نا، وجود ہے، یہ سارا بیکار ہو جاتا ہے. انسان پاگل کہلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس دماغ نہیں. دماغ سب سے مین پوائنٹ ہے انسان کا. تو انسان جو ہے نا، جو اپنے وجود کو سنبھالے بیٹھا ہے، یہ اپنی طاقت کی بنا پر نہیں،
بلکہ اپنے جسم کے اندر جو دماغ ہے، اس دماغ کے اندر جو مغز ہے، اس مغز نے اس انسان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا گیا دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان کا وجود نامکمل ہے دماغ کے مغز سے، اسی طرح اللہ کی عبادت بھی نامکمل ہے دعا کے مغز سے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں اور تمہاری خواہشات پوری ہو جائیں، تو فقط یہ نہیں کہ بس عبادت کرتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، نہ عبادت کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ تمہیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو یہ بھی عطا فرمایا گیا۔ اور پھر دیکھو عبادت کا کیا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، کوئی چیز بھی تقدیر کو بدل نہیں سکتی ہے، کوئی چیز بھی تقدیر کو بدل نہیں سکتی ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ دعا ہے۔ دعا ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یعنی پتہ چلا جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت اس کی تقدیر کو بھی تبدیل فرما دیا کرتا ہے، اس کی تقدیر کو بھی تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، بتا تصور کرے، تقدیر میں تو جو لکھا ہوا ہے وہ تو مل کے ہی رہنا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ تقدیر کیسے بدل جاتی ہے؟ تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا یار یہ کیا بن گیا میرے ساتھ معاجرہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے اکثر اوقات یہ واقعہ سنا بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا مالک مولا، میرا جنت میں ساتھی کون سا ہوگا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنت میں میرا ساتھی کون سا ہوگا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا جو جنت میں ساتھی ہوگا نا، وہ فلاں شہر میں نا ایک قصاب یعنی کہ گوشت بیچنے والا ہے، جنت میں وہ آپ کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بڑا حیران ہوئے اور چل دیے، اس وجہ سے یار دیکھو تو صحیح اس بندے کا عمل کیسا ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اس کے امتی کا حشر لکھ دیا ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے، میں دیکھوں تو صحیح اس کی زیارت کا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں جب چل کے گیا نا اس بازار کے اندر تو میں نے دیکھا وہ کوئی عظیم ہستی نہیں تھی، عظیم شخصیت نہیں، بلکہ وہ ایک عام سا قصاب تھا، عام سا کسائی تھا، گوشت بیچ رہا تھا۔ لیکن ہاں یہ بات اس میں تھی کہ گوشت جب بیچ رہا تھا نا تو گوشت میں سے سب سے اچھا جو ٹکڑا تھا نا اس نے اس کو پکڑ کے علیحدہ رکھ لیا، سائڈ پہ رکھ لیا اور گوشت کو بیچتا چلا جا رہا ہے، بیچتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب گوشت ختم ہوا نا، رات ہوئی، تو اس نے کیا کیا، جس گوشت کو اس نے سائڈ پہ رکھا تھا اس کو ایک شاپر میں ڈالا اور ڈال کرنا اس کو پکڑ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اب میں نے دیکھا وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، گھر جا کر اس نے کیا کیا، اس نے اس گوشت کو پکایا، اس گوشت کو شوربے کے اندر پکایا، اور پھر پکانے کے بعد روٹیاں اپنے ہاتھوں سے لگائی، اور پھر اچانک سے نا ایک بوڑھی اماں تھی اس کے پاس آیا اور چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر نا اس کو شوربے کے اندر ڈبو کے نرم کر کے نا اس بوڑھی عورت کے منہ میں رکھ رہا تھا، بوڑھی عورت کے منہ میں رکھ رہا تھا۔ اب بوڑھی عورت کے منہ میں جب اسے رکھنا شروع کیا نا تو تھوڑا کھایا، ایک لقمہ، 2 لقمے، 5 لقمے، 7 لقمے۔ جب اس خاتون نے، اس بوڑھی ضعیفہ عورت نے کھائے نا تو پھر کہا بس ختم، اب بھوک نہیں ہے، اور اس نے اشارہ ہاتھ سے کیا۔ اب یہ بچہ لڑکا کیا کرنے لگا، اب یہ شخص نا اپنی اس بڑھیا کے نا پاؤں دبانا شروع ہو گیا، اس کے ہاتھ دبا رہا ہے، کبھی پاؤں دبا رہا ہے، اور دباتے دباتے نا وہ لیٹ گئی ہے۔ اس کی جو بڑی اماں تھی نا وہ لیٹ گئی ہے۔ اب یہ شخص یہ اس انتظار میں تھا کہ کب والدہ کی آنکھ لگ جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اب جانے سے پہلے اس نے کیا کیا، اس کی والدہ نے اس کو کچھ بولا، ہونٹوں سے کچھ بولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس شخص کو بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ ذرا، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری والدہ ماجدہ ہے۔ کہا اچھا، تو میں نے دیکھا تم نے اپنے ہاتھوں سے ہنڈیاں بنائی، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی، اپنی والدہ کو کھلائی، اپنی والدہ کی خدمت کی، ذرا یہ بتاؤ کہ آخر میں تمہاری والدہ نے تمہیں کچھ بولا تھا، کیونکہ وہ ضعیفہ ہو گئی تھی، بہت بڑی ہو گئی تھی، تو اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی، لہٰذا تم بتاؤ مجھے کہ تمہاری والدہ نے تم سے کیا کہا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور
میری ماں بڑی سادہ سی ہے، بڑی سادہ سی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑے عالیشان محل سے تعلق رکھتے، نہیں نہیں، بہت سادہ سی میری ماں ہے۔ بس جب میں ہر روز آ کے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں نا، تو خدمت کرنے کے بعد جب میری ماں خوش ہو جاتی ہے نا، تو خوشی کے لمحات میں مجھے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے ایسا خوشخبری ہو تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بروز قیامت تمہیں میرا پڑوس عطا فرما دیا ہے، کل بروز قیامت تمہیں میرا پڑوس عطا فرما دیا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، ہم یہاں پر ذرا تصور کریں ذرا، واقعے میں ہمارے لیے بڑے ہی عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں اور بڑے ہی خوبصورت مدنی پھول بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا کا ایسا سیدھا ہے، دعا تو ویسے بھی عبادت ہے، عبادت کا مرض ہے نا، لیکن جب بھی دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر دعا ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں کرتے ہیں تو اس کی شان و شوکت کا عالم کیسا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے 70 عابد عبادت گزار دن رات جو عبادت کرتے ہیں نا، وہ 70 عابد اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پتہ نہیں ان کی دعا قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، لیکن جب کوئی باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری فرما دیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم بھی تصور کریں یار میں نے اپنی ماں باپ کے لیے کتنی دعائیں کی۔ ماں باپ نے تہجد میں اٹھ کر سجدے کر کر ہمیں رب سے مانگا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے کتنی مرتبہ دعا کی ہے، کتنی مرتبہ دعا کی ہے۔ افسوس آج بس ہر طرف یہ ہے نفسا نفسی کا عالم ہے کہ جی میرے پاس جو مال ہے پورا نہیں ہوتا، مہینے کے آخر میں جا کے تنگ ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اس تنگی کے اسباب کیوں ہوتے ہیں پتہ ہے؟ کبھی فرمایا گیا کہ روایتوں میں آتا ہے جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ اس کو رزق دینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کر رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دن رات دعائیں کیا کریں، دن رات دعائیں کیا کریں۔ اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جتنے یہاں پر والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے اپنی اولاد کو نا 5 وقت کا نمازی بنا دیں۔ خدا کی قسم آپ کا بیٹا ہر روز 19 مرتبہ آپ کے لیے دعا کرے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ کا بیٹا 21 مرتبہ آپ کے لیے دعا کرے گا، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ یا اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ 5 وقت کا نمازی بنا لے، وہ نا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اور میرے محترم سامعین کرام، دعا کے لحاظ سے ہماری بات چل رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی، تو فرمایا گیا کہ دعا مانگنے کے بھی نا کچھ لمحات ہوتے ہیں کہ جن لمحات میں دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، فوراً ہی قبول کر لیا جاتا ہے۔ چند ایک میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو شخص اپنے ماں باپ کا مکھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، چہرہ دیکھتے وقت جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول فرما لے گا، اس کو پورا فرما دے گا۔ نمبر 2، جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا، خطبے کے درمیان، دونوں خطبوں کے درمیان جو درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے نا، جو درمیان میں تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس دوران جو شخص دعا مانگتا ہے اللہ اس کی بھی دعا کو قبول و منظور فرما دیا کرتا ہے۔ اور نمبر 3 پر بڑی ہی کمال کی بات، اللہ کرے کہ یہ دعا ہم سب کی قبول ہو جائے۔ آپ سب نے آمین کہنا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اے کاش کہ ہم سب اسی سال حج کے لیے روانہ ہو جائیں، حج کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اور کیا فرمایا کہ حج کے لیے جو روانہ ہوتے ہیں، جو حج کے لیے چلے جاتے ہیں، خانہ کعبہ پر جس کی پہلی نظر پڑتی ہے، اس پہلی نظر میں وہ جو کچھ بھی رب سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ جو کچھ بھی مانگیں گے وہ اسی وقت مل جائے گا، وہ اسی وقت تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم ذرا تصور کریں اور کعبہ کو دیکھ کے ایک دعا قبول ہونی ہے، پہلی نظر میں جو کچھ مانگ لیا وہی ملنا ہے۔ اب خواہشات تو دل میں ہزاروں ہیں کہ یا اللہ گھر بھی مل جائے، بنگلہ بھی مل جائے، جائیداد بھی آ جائے، اولاد بھی نیک مل جائے اور زندگی آسان ہو جائے، بڑی خواہشات ہیں۔ تو پھر اس وقت کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں؟ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ کعبے کو دیکھتے وقت جب پہلی نظر پڑتی ہے نا، جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو دعا یہ مانگ لو، یا اللہ میں زندگی میں
جب بھی کوئی نیک دعا مانگو میری قبول ہو جائے گا. میں دعا ہی یہ مانگ لوں, میں کعبہ کو دیکھ کے دعا ہی یہ مانگ لوں, یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے جب بھی دعا مانگوں میری قبول ہو جائے کرے. اس کا مطلب ایک ہی بات کے اندر ہماری ساری باتیں موجود ہوگی. وہ ایک بادشاہ تھا نا, بادشاہ نے کہا اپنے وزیروں کو کہ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے, 5 منٹ تمہارے پاس, میری جتنی سلطنت ہے نا, جس چیز کو تم ہاتھ لگا لو گے نا وہ تمہاری ہو جائے گی, وہ تمہیں دے دوں گا. اب سارے وزیر اٹھے, کوئی سونے کو, کوئی جواہرات کو, ہیرے موتیوں کو ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی محلات کو ہاتھ لگا رہا ہے. ایک وزیر اٹھا, عقل مند وزیر, اٹھ کے جا کے اس نے بادشاہ کو ہی پکڑ لیا, بادشاہ کو ہی تھام لیا. بادشاہ نے کہا ہے تمہیں میں نے کہا کہ جا کے مال و دولت کو ہاتھ لگاؤ, تم نے آپ مجھے ہاتھ لگا دیا. تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت ذرا یہ بتاؤ یہ سارا مال و دولت کس کا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا میرا. کہا میں نے جب بادشاہ کو پکڑ لیا تو سارا کچھ تو میرا ہو گیا, یہ سارا کچھ تو میرا ہو گیا نا. تو اسی لیے دعا جب مانگے نا کعبہ کو دیکھ کر تو دعا یہ مانگ رہی, یا اللہ جب بھی زندگی میں کوئی دعا مانگو وہ قبول ہو جائے گا. تو پھر جب بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہو جائے کرے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین کرام, یہاں پر ایک بات جو ہمارے ذہنوں میں اکثر اوقات آیا کرتی ہے کہ جی دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے, دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب بندے کی تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے امیر ہونا ہے یا غریب ہونا ہے, تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے, ایک شخص کے لیے اسی طرح کا سوال ذہن میں آیا اور ایک بابا جی کے پاس چلا گیا. کہنے لگا بابا جی آپ کہتے ہیں کہ جی جو تقدیر میں ہے انسان کو مل کے رہنا ہے, اگرچہ وہ پتھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو, غار کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہو, وہاں پر بھی اس کو رزق دیا جائے گا. تو پھر ہمیں دعا مانگنے کا کیا مقصد بتایا جاتا ہے, دعا مانگنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ اب بابا جی نے بڑی ہی خوبصورت بات کی. بابا جی نے کہا تو کہتا ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہ تو مل کے رہنا ہے, تو پھر دعا کیوں مانگنی ہے, ہاتھوں کو کیوں بلند کرنا ہے؟ ارے میں تجھے کہتا ہوں ہو سکتا ہے رب نے تیری تقدیر میں لکھا ہی تب ہو کہ جب تو دعا مانگے تو تجھے عطا کیا جائے گا. جب تو دعا مانگے گا تبھی تجھے عطا کیا جائے گا. تو ذرا تصور کریں, ذرا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں, ہمارے نصیب میں, ہمارے مقدر میں ایک چیز لکھی گئی ہے کہ یہ چیز ہمیں ملنی ہے, لیکن ملنی ایک شرط پر ہے. وہ شرط کیا ہے؟ تم نے دعا مانگنی ہے اور رب نے تمہیں عطا کر دینی ہے. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے. ارے دیکھیں ذرا, رب کی بارگاہ میں جب کوئی دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی میری بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں. مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں. ارے میرے سے نہیں مانگا تو کس سے مانگنا ہے اس نے؟ میرے سے ہی تو مانگے گا نا, میں ہی تو اس کو عطا کروں گا نا. ارے دنیا کا اصول ہے کہ ہم کسی سے کوئی قرضہ لے لیں نا, پہلی مرتبہ مانگیں گے وہ سکون سے دے دے گا, بغیر کسی ہجک کے دے دے گا. دوسری مرتبہ مانگیں گے وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کر کے دے گا. تیسری مرتبہ مانگنے جائیں گے وہ کہے گا یہ تو عادت ہی بن گئی اس کی مانگنے کی, یہ تو دن رات مانگتا ہی رہتا ہے. لیکن خدا کی قسم, رب کی رحمت پر قربان جائیں, یہاں پر دنیا سے لوگوں سے مانگے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن رب سے نہ مانگے تو رب ناراض ہو جاتا ہے. رب کی رحمت سے نہ مانگے تو وہ رب ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا نا. ارے جب تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں کیسے عطا کروں گا؟ تم ہیلا نہیں کرو گے, وسیلہ کیسے بناؤں گا تمہارا؟ تو تم میرے سے مانگا کرو, کوشش کیا کرو, تمہارا کام کوشش کرنا ہے, تمہاری منزل تک پہنچانا میرا کام ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا و استغفار کرتے رہیں. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی فریاد کر لیں, کوئی نہ کوئی آرزو رکھ لیں. اور اس کے لیے کوئی مطلب کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس مطلب ہوگا تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں گے. کوئی مطلب نہیں چاہیے. آج ہمارے کے درمیان کیا ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, ہم دعا مانگ رہے ہیں. پتہ کتنی خوبصورت دعا مانگ رہے ہیں. ہم جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا, سارے سب سے بہترین دعا ہم نماز کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں. پتہ کون سی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اب یہاں پر بھی کچھ لوگ ہم سارے موجود ہیں, ہم نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد آ جاتے ہیں, پیچھے اس امام کی نیت بھی کر لیتے ہیں, پیچھے کھڑے ہو بھی جاتے ہیں, لیکن ہمارے خیالات گھر میں پہنچے ہوتے ہیں. بظاہر ہم یہاں پر مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا دھیان کہیں اور پر موجود ہوتا ہے. دیکھیے ہم رب سے کیا مانگ رہے ہیں. بندہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کنگال کی چوکھٹ پر نہیں آیا, میں اس کی چوکھٹ پر آیا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.
پھر آگے بندہ کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ پھر آگے بندہ کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین، اے لوگوں سنو سنو، وہ رب جو ہے وہ کائنات کا ہی رب نہیں بلکہ میدان محشر کا بھی رب ہے نا، وہ آخرت کا بھی مالک ہے، دنیا کا مالک بھی ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم اپنی وفاداری بیان کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری بیان کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہان بس رہا ہے، ساری کائنات بس رہی ہے، بڑے بڑے عہدے والے لوگ آئے ہیں، لیکن میری پیشانی صرف تیرے ہی حضور جھکا کرتی ہے، میری پیشانی صرف تیرے ہی حضور جھکا کرتی ہے، اس پیشانی کو میں نے فقط تیرے لیے قربان کر دیا ہے۔ یا اللہ جب بھی یہ سر جھکے گا تو تیری یاد میں جھکے گا، تیری فرمانبرداری میں جھکے گا۔ اور جب یہ سب کچھ کہہ دیا، اللہ کی تعریف بیان کر دی، اللہ کا حکم بیان کر دیا، تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تجھے مجھے سیدھی راہ پر چلا دے، یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا دے۔ اب ذرا ہم تصور کریں کسی بندے سے، عام انسان، اب کے روایتوں میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کے پاس ہم جائیں، ہم نے اس سے کوئی کام نہیں کروانا ہے، پہلے جا کے اس سے سلام لیں، مسکرا کے ملیں، اس کا حال و احوال پوچھیں، اور پھر اس کی تعریفیں کریں، اور تعریفیں کرنے کے بعد ہم اس سے کوئی چیز لینا چاہیں، کیا ہمیں وہ چیز نہیں دے گا؟ دے گا نا ہمیں چیز، وہ بلا جھجک دے گا، کہا کہ یار تم نے بڑی اچھے انداز سے میرے ساتھ ملے، یار یہ لو، یار تمہیں یہ بھی چاہیے تو یہ بھی لے لو میرے سے، یہ بھی لے لو۔ اب جب ہم اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے اور پھر آخر میں کہہ دیں گے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ ہمیں کس سیدھے راستے پہ چلا دے گا، کتنے برکت والے راستے پر چلا دے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، لیکن یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آتے تو ضرور ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے، یہ کس طرح مانگا جاتا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، اور دعا رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے کام نہیں بنتے ہوتے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اپنے وزیروں کو لے کر نا ملک کا نا دورہ کرنے کے لیے نکلا، جب راستے میں پہنچا نا تو راستے میں ایک مزار آ گیا، تو وہ مزار کے قریب رک گیا، چلو یار سلام کرتے ہوئے پھر چلتے ہیں۔ پہلے کے وقتوں میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، جو حکمران ہوا کرتے، بڑے نیک ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، ان کے اخلاق بھی اچھا ہوا کرتے، لیکن آج افسوس کس وجہ سے ہے؟ شکوائے زمانے کا، نا قسمت سے گرا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں نا، ہم نے اپنی قسمتوں کا نہیں نا بدلا، جب تک ہم خود نہیں سدھر سکتے نا تب تک ہمارے حکمران نہیں سدھر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے نا اس کو حکمران بھی اسی طرح کا ملا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنے میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم نے اپنی قبر و آخرت کو بچانے کے لیے کوشش کر لی، تو پھر ہمیں بھی حکمران عمر فاروق اعظم جیسے مل سکتے ہیں، ہمیں بھی حکمران عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے مل سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنی حالت کو بدلنا پڑے گا۔ اب وہ بادشاہ جب مزار کے قریب پہنچا نا تو دیکھا وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، زاروں کی طرح رو رہا تھا اور اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا چلو یار میں اس کو کچھ دے دوں گا، کچھ بھی سے مانگے گا ہی نا، تو میرے پاس میں تو سب کچھ ہے، میں دے سکتا ہوں اس کو۔ تو بادشاہ نے اس کو ہلایا جلایا اور کہا کہ بھائی تو کیا مانگ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے؟ جب اس نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، اپنے سر کو اٹھایا تو بادشاہ کہتا میں نے دیکھا وہ نبینا تھا، اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی، تو میں نے پوچھا کیا مانگ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے؟ کہتا جی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے نا آنکھیں مانگ رہا ہوں، آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کتنے عرصہ ہو گیا تمہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ کہا مجھے 5 سال ہو گئے یہاں پر بیٹھ کے اللہ سے آنکھیں مانگتے ہو، 5 سال گزر گئے، یہی دعا کر رہا ہوں اللہ آنکھیں عطا کر دے، اللہ آنکھیں عطا کر دے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، بادشاہ جلال میں آ گیا، کہنے لگا میں جا رہا ہوں اندر حاضری پیش کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک اگر تیری آنکھیں نہ آئی تو تیرا سر بھی قلم کر دوں گا، اگر تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو پھر تیرے سر کا بھی رہنا موجود نہیں ہے، کیونکہ یہی تو وہ آنکھیں ہیں جس کے ساتھ انہیں حضور کے سبز گنبد کو دیکھنا ہے، یہی تو وہ آنکھیں ہیں جس کے ساتھ انہیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے نا۔ وہ صحابی رسول تھے، جب حضور کا ظاہری مثال ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ یا مالک و مولا میری آنکھوں کو سلام کر لے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ جب پیارے آقا کا جلوہ ہی اوجل ہو گیا تو مجھے ان آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں
رہی ہیں. جب حضور اس کائنات میں بظاہر زندہ حیات تھے تو پھر اس وقت میں ان آنکھوں کے ساتھ حضور کا دیدار کیا کرتا تھا. لیکن آج حضور بظاہر پردہ فرما گئے ہیں تو پھر ان آنکھوں کی بھی ضرورت نہ تھی. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ارے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. لیکن میرے محترم سامعین کرام, آج یہاں پر ہم سب جتنے بھی موجود ہیں, ہم سب کو اس نعمت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی آنکھیں عطا فرمائی ہیں, ہمیں بھی نعمت ملی ہے. یہ اتنی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے, لیکن ہم اس نعمت کا دل میں شکریہ ادا کتنی مرتبہ کرتے ہیں. ہم تو اوپر سے نافرمانیاں کرتے ہیں, دن رات ان آنکھوں کے ساتھ بے پردگی کرتے ہیں, دن رات ان آنکھوں کے ساتھ برے منظر دیکھ رہے ہیں, دن رات ان آنکھوں کے ساتھ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. میرے محترم سامنے کرم, کل بروز قیامت کیا ہم حساب دیں گے کہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی آنکھیں اور ہم اس کا کیا احسان بتلا رہے ہیں, کیا احسان جتلا رہے ہیں. کل بروز قیامت فرمایا گا جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرتا, کل بروز قیامت اس کی آنکھوں کے اندر آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. اور جو شخص اپنی آنکھوں کو حرام کے ساتھ پر کرتا ہے نا, حرام کے ساتھ پر کرتا ہے, کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں آگ کے کیل پرو دیے جائیں گے. اب آنکھ کے اندر نا صرف بال کا ایک ٹکڑا چلا جائے نا تو آنکھ کی اتنی درد ہوتی ہے نا, تکلیف کی شدت انسان سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن کل بروز قیامت اگر آگ کی بنی ہوئی کیل آنکھ میں لگ جائے تو ذرا تصور کریں اس وقت کیسے ہم احساس برداشت کر سکیں, ہرگز نہیں کر سکیں گے. برن میرے محترم سامنے کرام, ہمیں اس جملے پر بھی غور کرنا چاہیے. تو بادشاہ نے کہا کہ برن میں اندر جا رہا ہوں حاضری پیش کرنے کے لیے, اگر میرے واپس آنے تک تمہاری آنکھیں واپس نہ آئی تو تمہارا سر بھی قلم کر دوں گا. اب بادشاہ سلامت تو اندر چلا گیا, لیکن وہ جو باہر فقیر بیٹھا ہوا تھا, منگتا بیٹھا ہوا تھا, وہ اللہ کی یاد میں اور تڑپنے لگ رہا. یا اللہ پہلے تو صرف آنکھیں مانگ رہا تھا, اب تو گردن تک سوال پہنچ گیا ہے. یا اللہ میری جان بھی پھنس گئی ہے, اب تو مجھے جان بھی عطا فرما دے, میری آنکھیں بھی عطا فرما دے. بادشاہ کہتا ہے ابھی میں باہر واپس نہیں آیا تھا, پہلے اس کی آنکھیں واپس آ گئی تھی, اس کی آنکھیں پہلے واپس آ گئی تھی. تو جب باہر آیا نا بادشاہ سلامت, تو وہ جو فقیر تھا نا وہ بڑا حیران ہوا, یار میں 5 سال سے بیٹھا یہاں پر دعا مانگ رہا ہوں, میری آنکھیں نہیں آئی, آج پتہ نہیں کیا چمتکار ہو گیا, لگتا ہے بادشاہ نے کوئی دعا کی ہے جس کی وجہ سے نا میری آنکھیں واپس آ گئی. تو بادشاہ کو کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے لیے دعا کی. بادشاہ کہنے میں نے تیرے لیے دعا نہیں کی. کہا کہ پھر میری آنکھیں کیسے واپس آ گئی؟ کہا کہ جو تم نے دعا کی تھی نا اسی کی بدولت تمہاری آنکھیں واپس آئی ہیں. تو کہنے لگا میں تو پچھلے 5 سال سے دعا مانگ رہا ہوں, میری تو اس وقت دعا نہیں قبول ہوئی, آج کیوں قبول ہوئی؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا دراصل جب تو پہلے دعا مانگا کرتا نا بے توجہی کے ساتھ دعا مانگا کرتا تھا, آج تو نے پختہ یقین کے ساتھ مانگی ہے. اور جب کوئی رب کی بارگاہ میں بے توجہی کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا, رب اس کو نہیں عطا کرتا, بلکہ جب کوئی توجہ کے ساتھ پورا یقین رکھ کے کہتا ہے کہ میں رب سے دعا مانگوں گا, رب میری دعا قبول کر لے گا, تو اللہ اس کو فوراً عطا فرما دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی فوراً اس کو چیز عطا فرما دیا کرتا ہے. تو اس لیے اپنا یقین تمہارا پختہ ہونا چاہیے تھا, تمہارا یقین پختہ ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوس کہ آج ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا. آج ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن بظاہر تو ہم یہاں پر 2-4 لفظ بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ بھی عطا کر دے, یہ بھی عطا کر دے, لیکن ہمارا غور و فکر نہیں ہوتا. ہم یہی تصور کر رہے تو پتہ نہیں یار قبول ہونی کہ نہیں ہونی ہے, پتہ نہیں قبول ہونی کہ نہیں ہونی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, انسان جب بھی کائنات میں رہتے ہوئے دنیا میں اپنی ظاہری حیات میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اس کے 4 محلات ہیں. یا تو اس کی دعا مانگنے پر اس کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے. نمبر 2, یا تو اس کی دعا کو تھوڑے وقت کے لیے موقوف کر دیا جاتا ہے, جو چیز اس کو آج ملی تھی نا وہ اس کو 1 سال بعد عطا کر دی جاتی ہے. نمبر 3, یا تو اس کی دعا کے صدقے, جو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا, اس اٹھے ہوئے ہاتھ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی پریشانی کو دور فرما دیا کرتا ہے. اور سب سے قیمتی لمحہ, سب سے عظیم لمحہ, سب سے قیمتی بات فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا, نہ تو اس کی دعا دنیا میں قبول ہو, نہ تو کبھی آخرت میں دور جا کے قریب ہو, یا پھر اس کا کوئی مشکلات پریشانیاں دور نہ ہو اس دعا کی وجہ سے. یہ 3 مرحلات ختم ہو گئے. 4تھا مرحلہ یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے نا تو اس کی دعا کو آخرت کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے. کل بروز قیامت جب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کے صدقے میں اس کو پہاڑ جیسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں رہتے ہوئے میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی,
اس وقت یہ تمنا کریں گے. کیا آج نہیں ہم تو آج تمنا کر سکتے ہیں یا اللہ کوئی بات نہیں، جو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ بھی مجھے عطا فرما، لیکن جو میرے نصیب میں نہیں ہے اس کو بہتر کر کے مجھے عطا فرما دینا، وہ مجھے بہتر کر کے عطا فرما دے. دعا مانگنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے نا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل اس کائنات میں آیا ہوں، اگر تو نے اس کائنات کو مجھے پیدا فرمایا ہے تو میری کائنات اس دنیا کو بھی زندگی کو بھی اچھا فرما دے اور میری آخرت کی زندگی کو بھی اچھا فرما دے. یہ دعا کرنی چاہیے. دعا مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں ایک عربی تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر آیا، روزہ اقدس پر آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر آتا. اب دیکھیں ذرا دعا مانگنے کا انداز دیکھیے گا ذرا. اب توجہ کے ساتھ آپ نے اس بات کو سماعت کرنا ہے. دعا کس طرح مانگ رہا ہے؟ آتا ہے حضور کی بارگاہ میں باعدب ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کر دیتا ہے اور بڑا کیا کہتا ہے؟ پنجابی میں کہتا ہے، وہ دیہاتی آدمی تھا نا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا یا اللہ عز و جل میں جنہ کو لایا نا اے تیرے حبیب نے، میں جنہ کو لایا تیرے حبیب نے، میں تیرا بندہ ہوں کہ شیطان تیرا دشمن ہے. آئے سبحان اللہ. دیکھیں انداز دیکھیں گفتگو کا، دیکھیں تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ یہ تیرے حبیب ہیں، میں تیرا بندہ ہوں، شیطان تیرا دشمن ہے. یا اللہ تجھے جے تو اینو بخشی چھڑے گا نا، اینو معافی دے دے گا، تیرے حبیب خوش ہو جائیں گے، بندہ تیرا کامیاب ہو جائے گا، شیطان ذلیل و خوار ہو جائے گا. انداز دیکھے ذرا کیا کہہ رہا ہے. یا اللہ جے تو اس گناہگار کو آخرت کا مجدہ سنا دینا، اس گناہگار کو بخش دے گا، تیرے حبیب خوش ہو جاون گے، بندہ تیرا کامیاب ہو جائے گا، شیطان ذلیل و خوار ہو جائے گا. تو آگے جملہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ جے تو اینو نہ بخشیا، اینو نہ بخشیا تے تیرے محبوب غمگین ہو جاون گے، بندہ تیرا ناکام ہو جائے گا، شیطان راضی ہو جائے گا. یا اللہ تیری رحمت اس سے بڑی وسیع ہے کہ تو ان کو غمزدہ دیکھے اور اپنے بندے کو ناکام کرے اور شیطان کو خوش کرے. ارے تو چاہتا ہے ورفعنا لگا ذکر، تو نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوش دیکھنا ہے. کل روز قیامت بھی فرمایا جائے گا اے محبوب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کیا جائے گا، آپ جس کی بخشش چاہیں گے ہم اس کی بخشش کرتے چلے جائیں گے. یا اللہ تو ان کو غمزدہ تو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اس انداز سے مانگ لیا ہے جہاں تیرے اگلے بھی معاف کر چھڑے، تیرے پچھلے بھی سارے معاف کر چھڑے. اس انداز سے مانگ لیا ہے. ہمیں مانگنے کا انداز نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا نا کہ کس انداز سے مانگنا چاہیے، کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے. پر میرے محترم سامعین کرام ابھی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کی آخری بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہمارے پاس گلی محلوں میں چوکوں میں کھڑے ہونے کے لیے 2 گھنٹے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے 4 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، بد نگاہی سوشل میڈیا دیکھنے کے لیے ہمارے پاس 5 گھنٹے 12 گھنٹے موجود ہیں. لیکن مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں. آپ ذرا تصور کریے گا، تصور جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں خدا کرے کہ آپ کی دل میں اتر جائے. کیسی بات ہے دیکھیں ذرا. آپ جمعہ کا دن ہے، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک مسجد بھری ہوئی ہے. لیکن کیا ہوگا جب جماعت کھڑی ہوگی ساری مسجد بھری ہوگی، جیسے ہی سلام پھیرے گا سارے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، سارے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہاں سے اٹھے گا کوئی، وہاں سے اٹھے گا کوئی، وہاں سے اٹھے گا کوئی، پیچھے سے اٹھے گا کوئی. آتے ہی اس موضوع پر ہے، اس بنا پر آتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوگی سب سے پیچھے کھڑے ہوں گے، جیسے ہی سلام پھیرے گا سب سے پہلے مسجد کے گیٹ سے باہر نکل جائیں گے. افسوس ہے یار، رب کی بارگاہ میں آتے ہیں چند منٹ کے لیے. حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ جو لوگ جو ہے نا فقط سلام پھیر کر گھر چلے جاتے ہیں نا، دعا بھی نہیں مانگنا ان کو نصیب ہوتی. فرمایا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک ہرن تھا جو نا جال میں پھنسا ہوا تھا، تو فریاد کر رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد کو سنیں، میری فریاد کو آئیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف لوگوں کے رہنما ہیں، نہ صرف رحمت بن کے آئے لوگوں کے لیے، وہ تو جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے نا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ہرن تمہیں کیا ہے، کیا ہوا اس جال میں پھنسی کیا ہوا؟ تو وہ ہرن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نا پہاڑ کی دوسری چوٹی پر نا میرے بچے
ہرن کہنے لگی کہ پہاڑ کی دوسری چوٹی پر نا میرے بچے ہیں اور بھوکے ہیں بیچارے، میں ان کو دودھ پلانا چاہتی تھی لیکن یہ شکاری نے میرا شکار کر لیا، مجھے جال میں پھنسا لیا، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں اس جال سے مجھے چھڑوا دے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ اب جب حضور نے فرمایا اے ہرن تمہیں چھڑوا تو دے دیتا ہوں لیکن ذرا یہ بتا اگر تو واپس نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو واپس نہ، تو جانور ہے نا، تو واپس نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب جو جملہ اس ہرن نے کہا تھا نا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور فٹافٹ بھاگنے کی کرتے ہیں، فٹافٹ بھاگنے کرتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگنی ان کو نصیب نہیں ہوتی، اس سے بڑا بدبخت کوئی بد شخص موجود نہیں ہے۔ ہرن نے کہا یا رسول اللہ اگر میں دودھ پلا کے واپس نہ ہوں تو مجھ پر اس شخص کی طرح لعنت ہو جو بندہ نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا ہے، اس بندے کی طرح مجھ پر لعنت ہو۔ تو ذرا تصور کریں ایک جانور ہو کر اس کو بھی پتا ہے کہ بندے کے اوپر اس وقت بڑی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں کہ جب بندہ نماز تو پڑھ لیتا ہے جب کچھ مانگنے کی باری آتی ہے تو وہ خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے۔ اب ہم سارا مہینہ کام کریں، سارا مہینہ کام کہیں پر مزدوری کریں اور مہینے کے آخر میں کہیں کہ میں نے کام چھوڑ دیا تو پیسے لینے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا پیسے لینے کے لیے، ہم جائیں گے بھائی سارا مہینہ میں نے کام کیا ہے، میری مزدوری جو ہے وہ تو مجھے دی جائے نا، وہ میرے پیسے تو مجھے دیے جائیں نا، میں سارا مہینہ آ کے کام کیا ہے۔ ارے ہم سارا دن پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی بس سلام پھیر کر گھر چلے جائیں اور کچھ نصیب نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے محترم سامعین کرام ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی یاد میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے رہا کریں۔ ارے کون سی ایسی چیز ہے جو رب نہیں دے سکتا؟ کون سی ایسی چیز؟ تقدیروں کو رب بدل سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نصیب میں نہیں وہ بھی عطا کر سکتا ہے، تو پھر اس رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں نا، کبھی رات کے دوسرے پہر میں جا کے دیکھیں، خدا کی قسم اتنا مزہ آئے گا نا کہ جب آپ اس وقت اپنے آنسوں کو بہا کر ہاتھوں کو بلند کر کے رب سے کچھ مانگ رہے ہوں گے نا، اور اس وقت رب کی رحمت یہ صدا فرما رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ رات کے دوسرے پہر میں صدا لگا رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو بے انتہا رزق عطا فرما دوں؟ لیکن ہم اس وقت سو رہے ہوتے، ہمیں کچھ خواب و خیال بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں یار، یہی تو وقت مانگنے کے لیے تھا۔ میرے محترم سامعین کرام آئندہ سے اپنا یہ ہدف بنا لیں، جو مرضی ہو جائے، چاہے میں نے 2 رکعت نوافل کیوں نہ پڑھے، میں نے 5 منٹ کی دعا مانگنی ہے، میں نے 2 منٹ کی دعا مانگنی ہے، یار 1 منٹ کی دعا مانگ لو یار، 1 منٹ میں میں کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ رب سے مانگ لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ میرے الفاظوں کو جوڑتے ہوئے تسبیح بنا کر مجھے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم